محمد الرسول اللہ نے نہیں مانا تھا تو آج کا مسلمان تمہارے کلمے کو کیسے؟ یہ آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے، یوں نہیں کہہ سکتے جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے بات کر رہے ہیں، تم کلمہ پڑھ کے دراصل کلمے کا انکار کر رہے ہو، کلمہ پڑھ کے کلمے کی روح سے غداری کر رہے ہو، کلمہ پڑھ کے کلمے والے سے تم معاملے کو خراب کر رہے ہو۔ تبھی میں نے کہا کہ تمہیں بکرے کے نام پہ کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہے، تمہیں حلال کے نام پہ حرام بیچا جا رہا ہے، تمہیں سچی نبوت کے نام پہ جھوٹیوں کے نبوت کی بات کی جا رہی ہے۔ قادیانی نوجوانوں، قادیانی عورتوں، قادیانی بچیوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے خراب کیا ہے، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اگر تم یہ بات کہتی ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، آؤ جس نبی کے کلمے پڑھنے کی بات کرتے ہو اس نبی کی ختم نبوت بھی مان لو۔ اللہ کی قسم تم حضور پاک کی ختم نبوت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مسلمان سب کچھ بھول کے تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، اپنا بھائی سمجھے گا، اپنا دوست سمجھے گا۔ آپ کا اور میرا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، آپ کا اور ہمارا مسئلہ کاروبار کا نہیں ہے، آپ کا اور میرا مسئلہ ذاتیات کا نہیں ہے، آپ کا اور میرا مسئلہ مال و دولت کا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بنیاد پہ مسئلہ۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں قادیانیوں کے علاقے میں ٹھہرا ہوں، جہاں قادیانی بستے ہیں، جہاں قادیانی رہتے ہیں، کل وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی گئی۔ قادیانیوں کے مربیوں نے، قادیانیوں کے مولویوں نے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ آج تک جو ان کے مولوی، ان کے مربی ان کو راہ دکھاتے ہیں، ایک چیز بھی یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک قادیانی سے ہماری گفتگو تھی تو اس نے ایک سوال کیا، وہ کہنے لگا توجہ میری انتظامیہ کے دوستوں، بھائی انتظامیہ والے، مجھے دیکھیں چھوڑو یہیں ٹھہر جائے، اوکے۔ قادیانی سے ہماری گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا کہ جی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دو چار نوجوان پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے اما عائشہ کا عقیدہ کیا عقیدہ تھا؟ اس نے کہا اما عائشہ فرماتی ہیں، روایات میں موجود ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، کہ حضور پاک کو خاتم النبیین تو مانو پر یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدی، حضور کے بعد نبی نہیں ہے، یہ لفظ نہیں کہو۔ یہ روایت میں موجود ہے، وہ بہقی کی روایت کتاب اٹھا کے کہتا ہے اس میں یہ لفظ ہے، ابا نے جملہ کہا ہے۔ تو اما عائشہ اگر یہ بات کر دیں تو اماں پہ تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور یہی بات ہم کر دیں کہ لا نبی بعدی نہ کہو، خاتم النبیین کہو، تو بس پھر مسئلہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اس قادیانی کے سامنے یہ بات پیش نہیں کی کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یوں پیش نہیں کی کہ اس روایت پہ چڑھا ہے، یوں نہیں کہا کہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، اگرچہ یہ سب کچھ ہے لیکن یوں نہیں کہا۔ میں نے کہا میں مان لیتا ہوں کتاب میں تو لکھی ہوئی ہے، اما نے کہہ دیا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، حضور کو خاتم النبیین کہہ دو، لا نبی بعدی نہ کہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اما عائشہ حضور کو خاتم النبیین اس لیے کہنا چاہ رہی ہیں کہ ختم نبوت کا ایک معنی مہر ہے، لہذا حضور نے مہر لگائی ہے اور مرزا نبی بن گیا ہے۔ میں نے کہا میں دو باتیں کرتا ہوں، تیرا دجل، تیری شیطنت، تیرا کفر، تیری دو نمبری کرپشن عقیدے کے اندر کرنے کو میں ظاہر کرنے لگا ہوں، یہ تو بات غلط کر رہا ہے۔ اگر ختم نبوت کا معنی مہر ہے تو یہاں لفظ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، خاتم النبیین، اس کا مطلب ہو کئی نبیوں پر مہر لگی ہے۔ اگر مہر کا معنی بھی تیرا لے لیں یہ غلط معنی، تو خاتم النبی نہیں ہے کہ صرف ایک پہ مہر لگے گی، سنگولر واحد کا صیغہ نہیں ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، خاتم النبیین کا لفظ ہے، پھر تو کئی پہ مہر لگے گی۔ اور تم 1400 سال میں صرف ایک مرزے گامے کے اوپر مہر لگنے کی بات کرتے ہو، تم تو جمع کی بات نہیں کرتے۔ پھر اما کا مقابلہ، اما کا معاملہ، اما کے قول کی تحقیق پھر یہ تو نہیں بنے گی جو تم کہہ رہے ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات علی سبیل التسلیم، ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں اس روایت کی سند آب زمزم سے دھوئی ہوئی ہے، اس روایت کو مشکمبر زعفران و کافور سے
ٹریننگ دی گئی ہے اور اس کی سند بالکل ایک نمبر ہے، کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ ہے، کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی سند کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں NOC مل چکی ہے. تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بے وقوفو، پھر حدیث پاک میں لفظ آئے اللہ کے قرآن کے مطابق اس کی تشریح کی جاتی ہے، تمہیں نہیں پتا پھر اماں کی بات کا مطلب کیا بنے گا؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، رب کریم نے سورت نمبر 33 سورت آزاد آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرنے لگی ہیں کہ اے لوگو، قرآن کا لفظ اور ہے، حدیث کا لفظ اور ہے، اللہ کے فرمان کی بات اور ہے، فرمان مصطفیٰ کا لفظ اور ہے. اما بتانا چاہتی ہے قرآن کریم کی جو آیت پڑھیں گے تو خاتم النبیین کہیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے تو لا نبی بعدی کہیں گے. اما بتا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھیں گے قولوا خاتم النبیین، خاتم النبیین تک پڑھیں گے، ولا تقولوا لا نبی بعدی، آگے لا نبی بعدی کا لفظ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے. اتنی بات تھی، انی کی گل سی تو کتے اور لے گئے. انہوں کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، یہ بنا کے تم دنیا میں ہیرو بن کے بیٹھ گئے. اے خدا کے بندے، موت نہیں آنی، قبر نہیں آنی، آخرت نہیں آنی، مرنا نہیں ہے. اما عائشہ کے نام پہ جھوٹی نبوت کی دکان چلانے والے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے جھوٹے عقیدے کی قائل نہیں تھی. اما عائشہ صدیقہ نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے. آج بھی تفسیر عائشہ کے نام سے ایک مکمل کتاب موجود ہے جو اما جان رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے جن آیات کی تفسیر سنی تھی، تشریح سنی تھی، وضاحت سنی تھی، ایکسپلینیشن سنی تھی، اما نے اسے الفاظ میں بیان کیا ہے. الحمد کی حلف سے فناس کی سین تک اما جان عائشہ کی تفسیر اٹھا لو، کسی ایک آیت میں، کسی ایک مقام پہ، کسی ایک صورت میں، کسی ایک منزل میں، کسی ایک رکوع میں اما یوں نہیں کہتی حضور کے بعد نبوت جاری ہے، حضور کے بعد رسالت جاری ہے، حضور کے بعد پیغمبری جاری ہے، بلکہ اما کا نظریہ یہ ہے، اما کا عقیدہ یہ ہے، اما کا نظریہ یہ ہے. اما جان فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کی شربت دیدار کو پیا تھا، مصر کی لڑکیوں نے حضرت یوسف کے چہرے کے حسن پر اتنی وار اور فدا ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ میں سیب کٹنے کے لیے چھری تھی. جب سیب کٹ گیا تو ان کی انگلی بھی کٹی، انگلی کٹی تو خون نکلا، خون نکلا تو فوارہ پھوٹا. ان عورتوں کو اس حسن کے دیدار نے اتنا مصروف مشغول کر لیا تھا، اتنی بزی ہو گئی تھی حضرت یوسف کے حسن کے دیدار میں، انہیں نہیں پتا چلا سیب کٹ کے انگلی کٹ رہی، انگلی کٹ کے چمڑا کٹ رہا، چمڑا کٹ کے رگ کٹ رہی، رگ کے کٹنے سے خون نکل رہا. تو اما جان عائشہ نے اس نے یوسف کی تعریف میں کہا تھا ٹھیک ہے حضرت یوسف نبی، ٹھیک ہے حضرت یوسف ولی، ٹھیک ہے حضرت یوسف پیغمبر، ٹھیک ہے حضرت یوسف رسول ہے، لیکن محمد الرسول اللہ امام الرسول ہے، وہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبروں کے سربراہ ہے، وہ نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے. تو اما کہنے لگی لوامی زلیخت لو رعین جبینہ لأثرن بالقط قلوبہن علی الید. اور مصر کی لڑکیوں، تم نے یوسف بن یعقوب کو دیکھا تھا، تم نے محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ کو نہیں دیکھا. اگر تم میرے چاند کو دیکھتی پھر تمہارے ہاتھ نہ کٹتے، پھر تمہاری انگلیاں نہ کٹتی، پھر تمہارا دل کٹتے. آج فیصلہ باد کے ضرورو میں اما عائشہ کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے پوچھوں، اما آپ کہہ رہی ہیں مصر کی لڑکیوں تم ہاتھ نہ کاٹتی، تم دل کاٹتی. اما ہاتھ پہ سیب رکھ کے کاٹا جاتا ہے، سینے پہ سیب رکھ کے تو نہیں کاٹا جاتا، آپ دل کاٹنے کی بات کیسے کرتی ہے؟ تو پھر اما کی بات کو میں اپنے الفاظ میں زبان حال سے اما کا جواب پیش کرنے لگا ہوں. اما یوں فرمائے گی بیٹا بات یوں نہیں ہے، بات یوں ہے کہ آپ نے ابتدا و انتہا پہ غور نہیں کیا. تصویر کا ایک رخ دیکھا، دونوں رخ نہیں دیکھے. وہاں حسن یوسف کو دیکھا تھا، حضرت یوسف کو حسن کی شاخ ہے، یہ محمد الرسول اللہ حسن کا منبع، حسن کا معدن، حسن کا مخزن، حسن کیا مرکز ہے. یہاں سے حسن پھوٹا، وہاں پہ پہنچا، یہاں سے نبوت پھوٹی، وہاں پہ پہنچی، یہاں سے رسالت پھوٹی.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے تو پتا چلا ان کا رتبہ ان سے افضل، اعلیٰ، اشرف، اکرم، بڑا درجہ ہے، ان سے بڑھ کے ہیں۔ اگر مقتدی کے حسن پہ اتنی فرفتہ ہوئی، انہوں نے ہاتھ کاٹا تو وہ شاخ حسن تھا، اور جب امام حسن پہ آئے گی تو وہ محمد رسول اللہ مرکز حسن ہے۔ تو جیسے جسم میں شاخ بدن ہاتھ ہے، ہاتھ کاٹا، اسی طرح جسم میں مرکز بدن دل ہے، حضور کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔